دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی 17 تاریخ ہے اور تیسرے جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، اور آج آپ کی خدمت میں جو تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں یا ربنا یا رحمانو کی ہے۔ یہ لفظ جو بندہ بھی دل سے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی تمام حاجتیں وہ پورا فرماتا ہے، اس کی مدد بھی غیب سے ہوتی ہے، اس کے رزق میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں۔ یا ربنا یہ اللہ پاک کو پکارنے کا محبت بھرا انداز ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے رب کو پکارنے کا جس کے ذریعے رب اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، رب اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے۔ اور آج اللہ والو جمعۃ المبارک کا دن ہے، جو کہ مومنوں کی عید کا دن ہے۔ تو دوستوں آج یا ربنا اور یا رحمانو کا یہ عمل لازمی پڑھیے گا۔ یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کے، جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا، اسی طریقے سے یہ پکار ہے اے ہمارے پروردگار۔ یہ اکثر دعاؤں کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، جس سے بندے کی عاجزی محبت اللہ پر بھروسے کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ والوں یہ نام بہت ہی زیادہ پاورفل ہے۔ آج اس نام کی برکت کے ذریعے ماہ محرم کی 17 تاریخ اور تیسرے جمعے کو آپ کے بہت سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ والوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں کریں، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، تو آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس وظیفے کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا، آپ کی زندگی میں بہاریں لے آئے گا، آپ کی زندگیوں کو پرسکون بنا دے گا، آپ کی تمام بڑی سے بڑی حاجتیں، تمام مرادیں آج اس عمل کے ذریعے انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے ماہ محرم الحرام کی۔ یہ آپ نے 17 تاریخ کو پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح ماہ محرم کی 17 تاریخ اور تیسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگ پڑھیں گے یا ربنا یا رحمانو کی۔ تو دوستوں یہ تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے، اور یا رحمانو کا عمل آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک کی نرمی مہربانی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو دوستوں آج ہمیں اللہ رب العالمین کی نرمی اور مہربانی کی ہی ضرورت ہے، اور اگر آج ہم پر صرف ایک بار نظر کرم ہو جائے تو پھر وہ ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو دوستوں آج یہ تسبیح، آج یہ عمل کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، لازمی اس عمل کو پڑھیں جو کہ ماہ محرم الحرام کی 17 تاریخ اور تیسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اور اللہ والوں یہ کوئی عام جمعہ نہیں ہے۔ جب بھی ماہ محرم الحرام کے مہینے میں تیسرے جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس تسبیح کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ محرم الحرام کے تیسرے جمعۃ المبارک کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے آگے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو پھر وہ ماہ محرم الحرام کی تیسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے رزق میں اتنی خیر و برکت ہوگی کہ اللہ والوں آپ کو پیسے رکھنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی۔ اللہ پاک آپ کا پورا گھر، آپ کی پوری زندگی پیسوں سے، رزق سے بھر دے گا۔ اللہ والوں لازمی اس تسبیح کو پڑھیں کیونکہ یہ ماہ محرم کی 17 تاریخ کا سب سے خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ اللہ والوں یہ اتنا تیر و ہدف عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج میں آپ لوگوں کو وہ راز اور وہ عمل دینے جا رہا ہوں جس کے ذریعے آپ کے نصیب کھل جائیں گے، آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے رزق میں خوب برکت ہوگی۔ آج اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ کو وہ بھی مل جائیں گے۔ بس آج ماہ محرم الحرام کی 17 تاریخ اور تیسرے جمعۃ المبارک کے دن
آپ لوگوں نے یہ خاص تسبیح، یہ خاص عمل پڑھنا ہے، میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج کی یہ تسبیح کامیابیوں والی تسبیح ہے۔ آج کا یہ عمل رزق اور مال و دولت کو کھینچ کر لے کر آتا ہے۔ آپ کی تمام پریشانی بیماریاں ختم کرنے والا وظیفہ ہے۔ میری وہ بہنیں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ آتا ہے تو دیکھ کر چلا جاتا ہے، کوئی رسپانس نہیں ملتا، تو میری ماں، میری بہنوں، آج ماہ محرم الحرام کی 17 تاریخ اور تیسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ لازمی اس عمل کو پڑھیے گا، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھ کر اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک جب راضی ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے بندے پر اپنا فضل اور خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرماتا ہے۔ تو دوستوں، آپ چاہو تو اس وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے، بس اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ اللہ والوں، یہ تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا ہی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 17 تاریخ اور تیسرے جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا، ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا، جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکت رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کہ مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما۔ میرے مولا، اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ کومنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے،
तो आप भी कोशिश करें कि 70 बार इस्तग़फ़ार कर लें, अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने गुनाहों को याद करते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए सिर्फ 70 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहें। उसके बाद आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, हर बंदे की मुश्किलात और हर बंदे की परेशानियां अलग अलग हैं। लेकिन आज ये तस्बीह, ये अमल किसी सूरत नहीं छोड़िएगा। आज की ये तस्बीह आपको कामयाबियों तक ले जाएगी। आपके रिस्क में खूब खैर व बरकत होगी। आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें, बे औलाद हैं, साहिब औलाद होना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, आपकी जो हाजत, जो मुराद, जो मकसद है, उन सब में कामयाबी के लिए ये माह मुहर्रमुल हराम की 17 तारीख को आप लोग लाजमी इस तस्बीह को पढ़ें। तीसरे जुमतुल मुबारक के दिन पढ़े, यकीन जाने फ़ायदे ही फ़ायदे, रहमत ही रहमत आप लोगों को नसीब होगी। बस माह मुहर्रमुल हराम की 17 तारीख और तीसरे जुमतुल मुबारक के दिन आप लोगों ने ये तस्बीह, ये अमल, ये वजीफ़ा मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अब अल्लाह वालों, अपने खास मकसद को जहन में रख के फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पे बहुत ही खास सिफाती नाम है या रब्बना और या मोहम्मद। या रब्बना के मायने हैं ए मेरे रब, और दूसरा या मोहम्मद, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती नाम है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पे या रब्बना और या मोहम्मद को पढ़ना है। या रब्बना अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है। अल्लाह वालों, या रब्बना एक बहुत ही प्यारा कलेमा भी है और बाबरकत नाम भी है, जो कुरान और अहादीस में बार बार आया है। ये दर्रे हकीकत अल्लाह ताला को पुकारने का एक मोहब्बत भरा और आजिजी वाला अंदाज है। या रब्बना के मायने हैं पुकारने के, यानी ए मेरे रब। जिस तरीके से हम दुआ करते हैं ए मेरे मालिक मौला, यानी रब की पुकार। और जब आप लोग इसके साथ या मोहम्मद को पढ़ते हैं तो इसकी कदर और कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रब जो पूरी दुनिया का निज़ाम चला रहा है, ये जो पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ही चल रहा है। हम जो रिस्क खाते हैं वो भी उनकी ही कदमों का सदका है। तो अल्लाह वालों, आज रब को राजी करने के लिए आप लोगों ने या रब्बना और या मोहम्मद को पढ़ना है। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि आप लोग अगर कोशिश करें सदका करने की तो इस अमल की तासीर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर एक मुट्ठी चीनी या चावल आप लोग रख लेंगे तो यकीन करें फायदा ही फायदा होगा, रिस्क में बरकत ही बरकत होगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके मामलात को भी आसानी में तब्दील कर देगा। तो अल्लाह वालों, या रब्बना और या मोहम्मद ये दोनों ही बहुत ही खास नाम हैं और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि या रब्बना के जरिए ही हर बात शुरू की जाती है, यानी हर चीज जिसमें बरकत हो, यानी कि जैसे दुआ है, यानी कि तिलावत है, जो किरत है, तो उसके अंदर ए मेरे मालिक मौला हम लोग बोलते ही हैं। तो अल्लाह वालों की या रब्बना ही अरबी के अंदर या रब्बना ही बनता है। तो आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या रब्बना और या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या रब्बना या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रब्बना या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बना या मोहम्मद को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या रब्बना या मोहम्मद को सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स 21 मरतबा आप लोगों ने या रब्बना और या मोहम्मद को पढ़ना है। जब आप लोग 21 मरतबा या रब्बना या मोहम्मद पढ़ लें, चीनी या पानी अपने पास रखा हुआ है तो उस पर दम कर दें। अगर नहीं रखा हुआ तो कोई बात नहीं, अगर मौजूद है तो उस पर दम कर दें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है,
اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار، 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا رحمانو۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے پروردگار، اور یا رحمانو کے معنی ہیں اے رحم کرنے والے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے۔ یا ربنا اور یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ربنا یا رحمانو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا ربنا یا رحمانو کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا ربنا اور یا رحمانو کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریمو یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے پہلے تو اپنے ہاتھ کو بلند کریں اور دعا کریں، اللہ پاک سے مانگنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین سے دعا آپ لوگوں کی تمام پریشانیوں کا حل ثابت ہوگا۔ کیونکہ اللہ والوں، ہم لوگ دعا اچھے انداز میں نہیں کرتے، ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن دعاؤں کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، جو کہ گستاخی کا سبب بنتا ہے۔
اس لیے آپ لوگوں نے بہترین انداز میں، اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور دعا بھی اتنی ہی زیادہ روحانیت والے انداز میں اور نورانیت والے انداز میں کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت بالخصوص فرمائے گا۔ اب اللہ والو دعا کر لی آپ لوگوں نے، اب اس چینی کا کیا کرنا ہے؟ کیونکہ چینی اگر آپ لوگ بتائی گئی جگہ پر نہیں رکھیں گے تو وظیفہ ادھورا رہے گا۔ اب اس چینی کے آپ لوگ دو چار کام کر سکتے ہیں، یا تو کسی ایسے غریب کے گھر میں بھجوا دیں جہاں پر ضرورت ہو، دوسرا آپ لوگ کچھ میٹھا بنائیں اور کسی یتیم کے گھر پہنچا دیں، یا کوئی مستحق ہو اس کو وہ میٹھا کھلا دیں، تو یہ بھی آپ کا عمل ہو جائے گا۔ یا پھر آپ اس چینی سے کچھ یعنی کہ ایسا بنائیں کہ وہ گولیوں کی ٹائپ ہو اور وہ آپ مچھلی کو کھلا دیں، تو یہ عمل جب بھی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں چیٹیاں وغیرہ کھا لیں تو وہ آپ لوگ اپنے گھر کے کونے میں یا پھر آپ لوگ اپنی چھت پہ ڈال دیں یا پھر کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، تو بآسانی چیونٹیاں وغیرہ جو ہے وہ اس چینی کو کھا لیں گی، آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ احتیاط ایک ہی کرنی ہے، کسی کے پاؤں کے نیچے وہ چینی کے دانے نہ آئیں۔ تو اللہ والوں یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کا اچھے انداز میں ہو جائے گا۔ اپنی طرف سے آپ لوگ پوری کوشش کریں، باقی اللہ رب العالمین ہم سب کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اب اللہ والوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔